مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد ولی رحمانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بے باک رہنما، بے خوف لیڈر اور حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے عظیم رہنما مولانا محمد ولی رحمانی 3 اپریل کو 2 بجے ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ مولانا ولی رحمانی کی وفات پر پورا ہندوستان غمزدہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہندوستان کے مسلمان موجود ہیں وہاں ماتم اور سناٹا ہے۔ مولانا ولی رحمانی کا تعلق ہندوستان کے عظیم علمی، ملی اور سماجی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے فاؤنڈر اور مشہور رہنما مولانا منت رحمانی تھے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کو ان کے دادا مولانا محمد علی منگیری نے قائم کیا تھا۔ مشہور بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی سے مولانا ولی رحمانی کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ 15 جون 1943 میں ملک کی آزادی سے پہلے مولانا ولی رحمانی کا بہار کے منگیر میں جنم ہوا۔ رحمانیہ اردو اسکول اور خانقاہ رحمانی سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے اپنی پوری تعلیم مکمل کی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی انہوں نے پڑھائی کی۔ تلکا مانجھی یونیورسٹی بھاگلپور سے انہوں نے ایم اے کیا۔ تعلیمی سلسلہ مکمل ہو جانے کے بعد 1965 میں مولانا ولی رحمانی جامعہ رحمانی منگیر میں استاذ کے طور پر بحال ہو گئے۔ انہوں نے ناظم تعلیمات کی بھی ذمہ داری سنبھالی۔ استاذ اور ناظم تعلیمات کے طور پر 1966 سے 1977 تک انہوں نے خدمات انجام دی۔ اس بیچ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے نکلنے والے پرچہ ہفت روزہ نقیب کے معاون ایڈیٹر بھی رہے۔ 5 سالوں تک انہوں نے جامعہ رحمانی منگیر میں فتویٰ نویسی کا فریضہ بھی انجام دیا۔ 1991 میں والد محترم مولانا منت اللہ رحمانی کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد وہ ان کے جانشین منتخب ہو گیا اور دنیا بھر میں انہیں سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر کی حیثیت سے شہرت اور شناخت ملی۔ مدرسہ جامعہ رحمانی منگیر کے سرپرست اور صدر کی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد کر دی گئی۔ اسی سال یعنی 1991 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی مولانا ولی رحمانی سیکرٹری منتخب کیے گئے، اور 2005 تک وہ مسلسل 15 سالوں تک وہ اس عہدے پر برقرار رہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سابق جنرل سیکرٹری مولانا نظام الدین صاحب کی وفات کے بعد 1 سال کے لیے وہ کارگزار جنرل سیکرٹری رہے، اور اپریل 2016 میں مستقل طور پر سیکرٹری جنرل منتخب کیے گئے۔ سیکرٹری جنرل رہتے ہوئے انہوں نے مشکل کیس اور دشوار کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر پورے ملک اور عالم اسلام کی نظر تھی۔ ایک 3 طلاق کا معاملہ اور دوسرا بابری مسجد کا کیس۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جامعہ رحمانی منگیر کے علاوہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کی مشہور تنظیم امارت شریعہ سے بھی آپ کی گہری وابستگی تھی، اور طویل عرصہ تک آپ یہاں نائب امیر شریعت کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ امیر شریعت سادس مولانا سید نظام الدین کی وفات کے بعد نومبر 2015 میں امارت شریعہ کے ارباب حل و عقد نے ارریہ میں ایک اجلاس کے دوران آپ کو امیر شریعت صاب منتخب کیا۔ مولانا ولی رحمانی کا سیاست سے بھی گہرا تعلق رہا ہے۔ آپ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبر تھے۔ 1984 سے 1996 تک لگاتار بہار قانون ساز کونسل کے رکن یعنی MLC رہے۔ 2 مرتبہ آپ بہار اسمبلی میں ڈپٹی چیئرمین بھی بنائے گئے۔ سماجی فلاح و بہبود کے لیے مولانا ولی رحمانی نے 1996 میں رحمانی فاؤنڈیشن قائم کیا۔ اس کے علاوہ مولانا رحمانی نے امت مسلمہ کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، اور اس میدان میں انقلابی کارنامہ انجام دیا۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے مولانا نے سال 2008 میں رحمانی 30 قائم کیا، جس کے تحت مسلم اسٹوڈنٹس کو میڈیکل اور انجینئرنگ کی تیاری کرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور ہر سال یہاں کوچنگ کرنے والوں میں 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم کورسز کی تیاری کرائی گئی۔
متعدد طلبہ وکیل اور جج بھی بننے میں کامیاب ہوئے۔ تعلیم کے میدان میں مولانا ولی رحمانی کا یہ انقلابی کارنامہ سمجھا جاتا ہے، جسے متعدد لوگوں نے اپنایا اور اسی طرز پر مسلمانوں میں ادارہ قائم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولانا ولی رحمانی اپنی خدمات کے سبب متعدد ایوارڈ سے بھی سرفراز کیے گئے، جن میں بھارت جیوتی ایوارڈ، راجیو گاندھی ایکسیلنس ایوارڈ، شکشا رتن ایوارڈ، سر سید ایوارڈ، امام رازی ایوارڈ سر فہرست ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی سرفراز کیا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے مولانا کو ماہر تعلیم کی حیثیت سے عالمی میٹ میں لیکچر دینے کے لیے بھی مدعو کیا تھا۔ مولانا ولی رحمانی ملی قائد، سیاسی رہنما اور مذہبی سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ تصوف اور حضرت شاہ ولی اللہ، بیت عہد نبوی آپ کی منزل یہ ہے۔ دینی مدارس میں صنعتی تعلیم کا مسئلہ، سماجی انصاف، عدلیہ اور عوام، مرکزی مدرسہ بورڈ اور اقلیتوں کی تعلیم، لڑکیوں کا قتل عام، شہنشاہ کونین کے دربار میں، حضرت سجاد مفکر اسلام، کیا 1857 پہلی جنگ آزادی ہے، مجموعہ رسائل رحمانی جیسی کتابوں کے مصنف ولی رحمانی ہیں۔ مولانا خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین تھے اور بیت و ارشاد سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریباً 9 لاکھ مولانا کے مریدین ہیں جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 خلفاء بھی ہیں۔ مولانا ولی رحمانی نے خانقاہ رحمانی منگیر میں اپنا جانشین چند سال قبل اپنے بیٹے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو منتخب کیا تھا اور انہیں سجادہ نشین بنایا تھا۔ بے باکی، حق گوئی، جرات، ہمت اور حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کے حوالے سے مولانا مرحوم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ اپنی ہماجہت خوبیوں کے علاوہ اس بات کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے کہ انہوں نے کبھی بھی حالات اور حکومت وقت سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی بھی کسی طرح کا دباؤ قبول کرنے کے بجائے آخری حد تک اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خواہ 3 طلاق کا معاملہ ہو، بابری مسجد کا قضیہ ہو یا پھر کچھ اور۔ حالیہ دنوں میں مولانا بہار میں تحفظ اردو کی تحریک چلا رہے تھے اور پورے ملک میں یہ تحریک سرگرم ہو گئی تھی۔ گزشتہ ماہ 3 مارچ کو دلی میں ملک کے صف اول کے قائدین اور دانشوران کی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی، جس کی صدارت بھی مولانا مرحوم نے ہی کی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ مولانا ملی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ 18 مارچ کو کورونا ویکسین بھی لے لیا تھا۔ 2 دن بعد طبیعت کچھ خراب ہوئی، پھر صحت بہتر ہوئی، لیکن 28 مارچ کو طبیعت دوبارہ بگڑ گئی۔ ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ کورونا کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ بالآخر 3 اپریل 2012 بروز سنیچر کو ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ ان کے جسد خاکی کو پٹنہ سے منگیر منتقل کیا گیا۔ 4 اپریل کو دن کے 1 بجے مولانا عمرین محفوظ رحمانی نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا کے قریبی شمیم احمد رحمانی اور ملت ٹائمز کے نمائندہ شہنواز حسین کے مطابق کم و بیش نماز جنازہ میں 4 لاکھ افراد شریک تھے۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ مولانا کی تدفین ہوئی۔ مولانا رحمانی ہندوستان کے 2 اہم ترین اور مسلمانوں سے جڑی تنظیموں کے سربراہ تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری اور امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے امیر شریعت تھے۔ ان اہم ترین ذمہ داریوں کو اب آگے کون نبھائیں گے، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں گردش کرنے لگا ہے۔ سوشل میڈیا پر بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔ مولانا ولی رحمانی کی وفات پر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، AIUDF اور لوک سبھا کے MP مولانا بدر الدین اجمل، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، بہار اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو، IOS کے چیئرمین ڈاکٹر منظور عالم، PFI کے چیئرمین عبدالسلام، معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، اختر الایمان، ملت ٹائمز کے CEO شمس تبریز قاسمی، ڈاکٹر ساجد خان، شمیم احمد رحمانی سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اظہار تعزیت کیا ہے اور اسے عالم اسلام کا عظیم خسارہ قرار دیا ہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف
100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।